وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے سوال میں پوچھا ہے، کیا شیخ اس قسم کا درود پڑھنا جائز ہے، اور آپ نے درود ذکر کیا اللہم صلی وسلم وبارک علی روحی سیدنا محمد فی الارواح وصلی علی قلبی سیدنا محمد فی القلوب وصلی علی جسدی محمد فی الاجساد وصلی علی قبری محمد فی القبور۔ اس کا جواب یہ ہے، کیا سب سے پہلے ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود ابراہیمی سکھائی ہے صحابہ اکرام کو، وہ توقیفی ہے کیا؟ توقیفی اس معنی میں کہ ان الفاظ کے علاوہ کسی دوسرے لفظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے، یہ سب سے پہلا سوال ہے۔ جب اگر جائز ہے تو کس قسم کے درود جائز ہیں، کس قسم کے درود جائز نہیں ہیں، یہ دوسرا سوال ہے۔ تو آئیے پہلے سوال کے لیے ہم دیکھتے ہیں کیا یہ جائز ہے۔ امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں اس درود والی حدیث کو ذکر کیا ہے، جس میں انہوں نے فی صلاتنا کا لفظ اضافہ کیا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ فی صلاتنا، اے اللہ کے نبی ہمیں سکھائیے کہ ہم آپ پر درود ہماری نمازوں میں کیسے بھیجیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں درود ابراہیمی سکھائی۔ تو پتہ چلا فی صلاتنا ہماری نمازوں میں، تو نمازوں میں درود ابراہیمی کو پڑھنا ضروری ہے، اور درود ابراہیمی توقیفی ہے نمازوں میں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام نے سوال کیا تو انہوں نے سکھایا۔ اب رہا نماز کے علاوہ، کیا درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی درود پڑھ سکتے ہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کے علاوہ، درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی درود پڑھ سکتے ہیں، دوسرا درود پڑھ سکتے ہیں، البتہ اس کے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس درود کو عادت نہ بنا لیں، ہیبٹ نہ بنا لیں، اور ہمیشہ سے اسی درود کو پڑھتے نہ رہیں۔ دوسری کنڈیشن اس کی یہ ہے، اس کو ذکر نہ سمجھیں۔ جو درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا ہے، اس کو ذکر نہ سمجھیں، اس کو ایک خاص دعا نہ سمجھیں، اس کو ایک خاص شریعت کی دعا نہ سمجھیں۔ اسی طرح اس میں کسی بھی قسم کا نقص نہ ہو، عیب نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو نہ ہو، تفریط نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی درود آتے ہیں جس میں بے حساب بڑا چڑھا دیا جاتا ہے، ایسا نہ ہو۔ اسی طرح کبھی بے حساب اتار دیا جاتا ہے، ایسا بھی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود پڑھیں گے تو اس میں غلو بھی نہ ہو، ان الفاظ میں، تعریف میں، اور کمی بھی نہ ہو، یعنی بڑھا کے بھی نہ، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھا کر کے بھی نہ بولیں، گھٹا کر کے بھی نہ بولیں۔ شریعت میں جتنا آیا ہوا ہے اس کو استعمال کریں۔ تیسری اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی مخالفت نہ ہو، شریعت کی مخالفت نہ ہو، شریعت کی، قرآن و حدیث کی، یا عام اصولوں کی مخالفت نہ ہو۔ اگر مخالفت ہے تو وہاں پر اس قسم کے درود کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر یہ چار کنڈیشن نہ ہو تب ایسی صورت میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ رہا جہاں تک اس دعا کا مسئلہ، جس دعا کا آپ نے ذکر کیا ہے، جس درود کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس میں شریعت کی مخالفت بھی ہے، اور ایسے عجیب و غریب تعریف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے یا تو بڑھا دیتی ہے یا تو گھٹا دیتی ہے۔ اس میں جسدی کہا گیا، میرا دل، میرا جسم، میرا دل، میری روح۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اس قسم کے الفاظ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گستاخی ہے۔
ان 4 شرائط کے علاوہ اگر انسان استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے اس دعا میں ایک اور چیز یہ ہے، اس کے اندر سجا آیا ہوا ہے۔ سجا یعنی یہ آپ نے جو درود ذکر کیا وہ حقیقت میں درود نہیں، گویا لگتا ہے کہ کوئی شعر ہے، کوئی شعر ہے، بیت بازی ہے، جو پہلا جملہ جیسا ہو تو دوسرا جملہ بھی اسی وزن پر آ رہا ہے۔ تو اس قسم کے جس میں سجا کو تکلف کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، ایسے تمام چیزیں شریعت کی نظر میں اچھی نہیں سمجھی جاتی ہیں۔ اسی لیے دعا کرتے وقت بھی سجا کے الفاظ، جس میں نظم لگ رہا ہے کہ نظم پڑھ رہے ہیں، دعا نہیں گویا نظم ہو رہی ہے، ایسے الفاظ کے استعمال کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ سجا جس میں دعا نہیں شعر لگ رہا ہو۔ ان 4 شرطوں کے علاوہ کوئی دوسرا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الرسالہ جب لکھا تو اس کی ابتدا میں انہوں نے لکھا صلی اللہ علی نبینا کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اللہ کے شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود کا ایک لفظ، ایک جملہ استعمال کیا جو کہ درود ابراہیمی نہیں تھا، مگر اس میں کسی بھی قسم کا شریعت کے اعتبار سے، شریعت کی روح سے مخالفت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جائز ہے۔ اسی طرح ہم ایک عام لفظ سنتے ہیں عموماً، صلی اللہ وسلم، صلی اللہ علی نبینا وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ بھی کہیں بھی قرآن میں حدیث میں آیا ہوا نہیں ہے، کہیں بھی قرآن میں حدیثوں میں آیا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ بھی درود اور سلام کا ایک مختصر سا جملہ ہے جس کو سلف سے، صحابہ کرام سے، نیک لوگوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ صلی اللہ علیہ یہ درود ہے، وسلم یہ سلام ہے، مختصر سا۔ اگر ہمارے جو اردو والے عموماً استعمال کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بولتے ہیں تو بول سکتے ہیں، ہزار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، ایسا استعمال کر سکتے ہیں، جس میں شریعت کے اعتبار سے کوئی شرک نہ ہو، مخالفت نہ ہو، اور جو 4 چیزیں میں نے ذکر کیے ہیں ان 4 چیزوں کا خیال کیا جائے۔ ایک چیز کا خیال یہ بھی رکھیں کہ ان تمام درودوں کا جو میں نے ذکر کیا ہے کہنا جائز ہے، مگر افضل بہتر یہی ہے کہ ہم درود ابراہیمی کو کثرت سے استعمال کریں۔ جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم درود ابراہیمی کو پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ تقریباً درود ابراہیمی 4 الگ الگ لفظوں کے ساتھ استعمال کیا ہوا ہے حدیثوں میں۔ ان 4 الفاظ سے جہاں جہاں پر بھی آیا ہوا ہے صحیح حدیثوں میں، ان الفاظ سے درود ابراہیمی کو پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، تو یہ سب سے زیادہ افضل، بہتر اور مناسب ہے۔ اس کے علاوہ اگر درود پڑھیں گے، سلام پڑھیں گے تو پڑھنا جائز ہے، مگر ان 4 شرطوں کا خیال رکھیں۔